إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بعض بندوں کا شکوہ کیا ہے اور ان کی بعض روشوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. ان کی بعض عادتوں کو اور ان کی روشوں کو ناپسند کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح وہ روش بنائے ہوئے ہیں اس روش کو اسے ترک کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلا شکوہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کیا ہے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے کر ان کو اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیا اور اس طرح اپنے اعمال کو انہوں نے برباد کر دیا. اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے آخر میں فرمایا، ایک مثال بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو.
ویڈیو نہیں بنائی جمعہ کے دوران، اس سے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ شکریہ۔ فرمایا مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان لوگوں کے لیے بیان کی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے کر ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرایا۔ یہ مثال ان کے لیے خاص کر بیان کی گئی، تو انہی سے ہی اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَئِنِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر کہ سارے کے سارے بالفرض ایک میدان میں جمع ہو جائیں، وہ معبودان باطلہ، وہ لوگ جن کو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے کر، اللہ تعالیٰ کے شریک ہو کر جن کو کیا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ ذرات لے جائے، سارے معبودان باطلہ ایک میدان میں جمع ہو کر وہ ذرات بھی مکھی کے منہ سے نہیں چھڑا سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کر رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، اور جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد ابھی اندر فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی کما حق قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا شان کے لوگوں نے پہچانا ہی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ تو طاقتور اور مضبوط ہے، اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ کمزور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلا شکوہ ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غوث اعظم بنائے ہوئے ہیں، داتا تصویر بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، ان سب سے اللہ کا شکوہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا شکوہ ہے، اور یہ ایک مقام پر نہیں 3 مقامات پر یہی بات بیان ہے۔ سورۃ الحج کے آخر میں اور سورۃ الزمر کے آخر سے پہلے رکوع میں، اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف، سب کو ہم نے مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بالفرض والمحال اگر آپ لوگوں سے بھی شرک سرزد ہو گیا، زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی شرک کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے،
فَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتے۔ آگے پھر فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا اس آیت کے دوسرے جملے میں، فرمایا وہ اتنی عظیم ذات ہے، وہ اتنا عظیم پروردگار ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کل قیامت کے دن پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، یہ ہے اللہ کی عظمت، پوری زمین۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دیا، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اپنے عظمت کیا ہے، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، پوری زمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، سارے کے سارے پہاڑ، یہ سارے کے سارے درخت، یہ سمندر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی انگلی میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، کل قیامت کے دن ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، ایک ہاتھ میں ساری زمینیں، دوسرے ہاتھ میں سارے کے ساتوں آسمان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے جبار قہار، ارے ملک آج میں ہی بادشاہ ہوں۔ یہ ہے اللہ کی عظمت۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ اور فرمایا جس کے آگے تم جھکتے ہو اور ان کو میرے برابر قرار دیتے ہو، سن لو سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی شراکت سے پاک ہے، وتعالی بلند و بالا ہے، اما یشرکون، جن کو یہ میرے شریک بناتے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلا شکوہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کیا کہ مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر قبر میں مدفون ہستیوں کو پکارا، ان کی باتیں کرنا شروع کی، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے چڑھاوے چڑھائے، نظریں ان کے نام کی پھول رکھا ان کی قبروں پر جا کر، ان کی مزارات میں جا کر چادریں رکھی، وہاں جا کر دیگیں پکائی تاکہ یہ ہستیاں خوش ہو جائیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وہ اللہ جو الرحمن علی العرش استویٰ ہے، عرش پر مستوی ہے، سات آسمانوں سے اوپر ہے، اپنی پوری مخلوقات سے بالکل الگ ہے۔ قبر والوں کو ان لوگوں نے ان کو اس کے ساتھ برابر قرار دیا۔ یہ منو مٹی کے نیچے ہے، آپ اندازہ لگائیے، یہ ہستہ منو مٹی کے نیچے ہے، وہ رب العالمین سات آسمانوں سے اوپر، کتنا اوپر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، عرش سے اوپر پوری مخلوقات سے الگ تھلگ ان ہستیوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی نہ قدری نہیں تو کیا ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے۔ جو ہستیاں قبر میں دفن ہو چکی، منو مٹی کے نیچے دب چکی، اور جن کو خود اپنے ہاتھ سے لے کر گیا قبرستان میں دفن کرنے کے لیے، نہلایا خود، کفن خود دیا، چارپائی پر خود رکھا، مٹی خود ڈالی، جیسی منو مٹی کے نیچے پہنچ گئے، نعوذ باللہ ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ بن گیا، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اگر ان کو پکاریں گے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، حالانکہ یہ ساری کی ساری ہستیاں نطفے سے پیدا شدہ ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اے انسان اپنے اصلیت بھی پہچان لے، تجھے میں نے نطفے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا ہوا بزرگ، اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ یہ اللہ کی نہ قدری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، انسان کو پتہ نہیں وہ ایک نطفے کی حالت میں تھا، اللہ نے اسے نطفے سے جو کپڑے کو لگ جائے
کپڑا ناپاک، جسم سے نکل جائے، جب تک بندہ غسل نہ کرے مسجد میں آنا جائز نہ کرے. یہ اس کی حیثیت ہے. اس سے انسان پیدا ہوا، مشرک نے اسی انسان کو اللہ کے برابر قرار دیا. اللہ اکبر، یہ عقیدہ بنا دیا کہ میری اس کے آگے اس کی اللہ کے آگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ ابو جہل سورۃ یاسین، کاش کہ ہم قرآن پڑھنے سے پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین کے آخر میں ہے. ابو جہل ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک بسیدہ ہڈی لے کر آیا. کوئی بندہ مر چکا تھا، مٹی نے اس کو ختم کر دیا. وہ بسیدہ ہڈی لے کر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی بسیدہ ہو چکی ہے، اس کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ اس نے تو اپنے باطل عقیدے کا اظہار کیا کہ اتنی گل سڑ چکی ہے، یہ مٹی میں مل چکی ہے، اس کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ نے اسے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اس کو کہہ دو جس اللہ نے پہلے اس کے پیدا کیا، اسی اللہ نے دوبارہ بھی اسی کو پیدا کرنا ہے. لیکن ہڈی لے کر ہے، بسیدہ ہڈی، اسی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے مشکل حل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا. یہ اللہ کا پہلا شکوہ ہے. اس کا ازالہ کیا ہے کہ اس باطل عقیدے سے سچی توبہ کی جائے، عقیدہ توحید کو اپنایا جائے، قرآن پاک ترجمے سے پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے جس میں توحید کا اثبات ہے اور شرک کا رد ہے. ان احادیث مبارکہ کو بار بار پڑھا جائے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک ابدی جہنمی ہے، کیونکہ یہ شرک ہے. کسی مزار پر جا کر اس کی خوشنودی کے لیے واقعی تقسیم کرنا، پھول رکھنا، چادر چڑھانا، عرس منانا، یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہے؟ اس بزرگ کی خوشنودی کے لیے، اور یہ اس عقیدے کے لیے کہ ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے حالت حیثیت ہے. بتا دیا اللہ نے یہ سارے کے سارے دنیا کے سارے بزرگ یہ نطفے کی پیداوار ہے، یہ اصل ہے انسان کی. اس نطفے کی پیداوار، ہستی کو، شخصیت کو اس رب العالمین کے ساتھ ملا دیا گیا جس اللہ نے اسے پیدا کیا. اچھا بتائیے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے آسمان اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا. جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت مالک کون تھا؟ اس وقت رب العالمین کون تھا؟ یہ جو ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئی نا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ازل سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. جب یہ مخلوقات نہیں تھی، یہ ہستیاں نہیں تھی، تب دنیا کون چلا رہا تھا؟ تب کائنات کون چلا رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. اور پھر اللہ نے دماغ دی ہے، ذرا دماغ تو لڑائیں، تھوڑا سا تو لڑائیں دماغ. بے اللہ کے بندے جس کو ہم نے غسل خود دیا، کفن خود دیا، چارپائی پر خود لے گیا قبرستان میں، وہ چل کر جا نہیں سکتا، اپنے اوپر مٹی ڈال نہیں سکتا، جیسے منو کا مٹی کے نیچے گیا وہی ہمارا مشکل کشا بن گیا. ذرا عقل سے کام لیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اگر ایسی بات ہے دنیا کا کوئی ولی جو دنیا میں آیا ہو بتائے کبھی وہ سویا نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ دنیا میں آیا اس نے کھایا نہ ہو، اس نے پیا نہ ہو، وہ سویا نہ ہو. اچھا جب وہ سو رہا تھا دنیا میں، جب وہ آرام کر رہا تھا تب کائنات کون چلا رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. تو اللہ کا پہلا شکوہ مشرکوں سے ہے کہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ کے برابر قرار دے کر ما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. اللہ اکبر. بہرحال اس کا تقاضا یہ ہے، اس شکوے کا حل یہ ہے اور ازالہ یہ ہے کہ ہم شرک سے پکی توبہ کریں، تائب ہو جائیں، پوری زندگی اپنی پیشانی اپنے رب العالمین کے آگے جھکائیں.
اور تعویذ ڈنڈے وغیرہ ہنڈیا اور اس طرح پوشیدہ چپڑیں اور کالی پٹیاں کالے دھاگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں. علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں. کیا اہل حدیث جو موحدین ہیں کیا بغیر تعویذ کے ان کے بچے بڑے نہیں ہوئے؟ کیا بغیر ان چکروں کے کالی ہنڈیوں کے انہیں سیفٹی نہیں ملی ہوئی؟ کیا وہ حادثات سے محفوظ نہیں؟ کیا ان کے گھر حادثات سے محفوظ نہیں؟ جنہوں نے کالی ہنڈی اپنے گھروں کے اوپر نہیں رکھی، جنہوں نے اپنی گاڑی کے نیچے کالی پٹے یا جوتے نہیں باندھے، کیا وہ آئے دن حادثات کے شکار ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں. یہ شرک کی طرف یہ راستہ لے جانے والا ہے. اس سے طیب ہو جائیں، سچی توبہ کریں، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں. جس اللہ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند سلاسل تھے، مکہ کے مشرکوں نے، عدی کے بیٹوں نے، حارث کے بیٹوں نے قید کیے رکھا تھا، انہیں آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا. جب وہ پابند سلاسل تھے، اللہ پر کھانا نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے میوے پہنچائے. آپ اللہ کے بندے بن کر تو دیکھیں کس طرح کی برکتیں آتی ہیں، کس طرح کی رحمتیں آتی ہیں. وہ آپ کی مدد ہوگی تو آپ کے پاس منہ گھما کے بھی نہیں ہوگی. کیسے؟ دو مثالیں. لیکن آپ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیجیے گا کہ ہم نے اللہ ہی کا بننا ہے، تاکہ ان باتوں سے فائدہ بھی ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. جنہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، فائدہ انہیں کو ہوتا ہے جو ذرا سوچتے ہیں، سوچ وچار دل کے اندر ہوتی ہے. دو مثالیں دیتا ہوں، دونوں قرآن پاک میں ہیں. وقت عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو لے کر چلو رات ہی رات، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، چکندہ رہنا، پیچھے تمہارا دشمن بھی آ رہا ہے، پیچھے پھرو نا، ان سے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر ان سے الگ ہو جاؤ. اب فرعون کو جب پتا چلا، جاسوس تو چھوڑے ہوئے تھے نا اس نے لوگوں کو کہا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ ہماری حکومت سے بغاوت کر کے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے چلو. اس کے دماغ میں یہ چیز آئی، اللہ اکبر. اور فرعون نے کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاذرون. تین باتیں کہی، ہمیں ان سے چکندہ رہنا ہے. آج اگر کسی اور ملک میں، مصر میں یا کسی مصر میں تو اس کی خود کی بادشاہ تھی، کسی اور ملک میں اگر جائیں تو ہمارے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں، ہم ان کا پیچھا کر کے ان تعلیم سے خاتمہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ تک ہماری حکومت چلتی رہے. فرعون نے کہا، بڑا انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، ہمیں ان سے چکندہ ہو کے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ کہ ہمارے خلاف بغاوت کر دے، ہماری حکومت ختم ہو جائے. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کو ہم نے ان محلات سے نکالا، ان باغات سے نکالا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. صبح ہوئی، پیچھے فرعون آ گیا، آگے سمندر ہے، یہ دریا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نے کہا اے موسیٰ آج تو مر گئے. اے موسیٰ اب دیکھیں موت نظر آ رہی ہے اللہ کے بندوں، پیچھے بھی موت، اگر پیچھے جاتے ہیں آگے بھی موت، آگے غرق ہوتے ہیں، پیچھے فرعون کے چنگل میں پھنستے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ پر بھروسہ. یہ میں نام نہاد مسلمان ہوں، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کبھی گندا باندھ لیا، کالا دھاگا بچوں پر باندھ دیا. کیا جس بچے کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھتے ہیں بچے کو موت نہیں آئے گی اگر اللہ نے لکھ رکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں کے سامنے چلا گیا، آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اللہ کے نبی کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے چلا گیا ابراہیم. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، آپ اپنے بیٹے کی جان نہ بچا سکے، میری اور آپ کی کیا مدد کریں گے؟ یہ صرف شیطانی وساوس ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں. حقیقت یہ ہے یا اللہ مدد، ان تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے مسلمانوں
کرو اس وقت کو یاد کرو جب بدر کی رات کو تم اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ کی مدد مانگ رہے تھے، اس نے تمہاری مدد کری۔ یہ فرشتے کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے نا۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے۔ چھوڑیں ان تعویذ گنڈو کو، یہ بلہ ہمارے عقیدے خراب کرتے ہیں، کالے ہنڈیوں کو، کالی پٹیوں کو، ان چوتوں کو چھوڑیں۔ اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں، بھلے بظاہر موت نظر آ رہی ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدی، ان قریب میری مدد ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، وہ کر کے دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اے موسیٰ اس لاٹھی کو مارو، جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اور فرعون نے نہیں مانا تھا۔ یہ معجزہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہی معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فرعون کی بربادی کا باعث بنا۔ اسی طرح یہ قرآن معجزہ ہے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یہ قیامت کے دن ہمارا سفارش بنے گا۔ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہماری شکایتیں لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ صرف لاٹھی تھا، فرعون نے انکار کیا، اسی معجزے کو اللہ نے فرعون کی بربادی کا باعث بنا دیا۔ یہ معجزہ تو قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، دیکھیں کس طرح دنیا میں بھی اللہ کی برکات کی آفت ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی ماری، وہ پانی سمندر پھٹ گیا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے گزر گئے۔ پھر جب فرعون پیچھے آیا، فرعون نے کہا یہ تو چلے گئے، چلے دریا خشک ہو چکا ہے، ہم بھی گزرتے ہیں۔ جیسے ہی گزرے ثم اغرقنا الآخرین، اللہ نے پوری فرعونیت کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیں نا، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ ایک اور مثال، وہ بھی قرآن کی مثال ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام، باتیں تو بہت ساری ہیں، صرف یہی بات کرتے ہیں، یہ ایک ہی شکوہ، اس کی تفصیل کی اتنی ضرورت ہے، اس پر جتنے جمعے پڑھایا جائے کم ہے۔ باقی شکوے انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو بیان کیا جائے گا، کہ ان کا حل بھی بتایا جائے گا، ان کا ازالہ بھی بتایا جائے گا، کیا ان کا ازالہ ہے۔ یہ پہلا شکوہ اللہ کو مشرکوں سے ہے۔ یہ اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ برے صغیر میں بہت زیادہ شرک پایا جا رہا ہے۔ شرک کے دروازے کھولے گئے، شرک کے چور دروازوں سے نام نہاد مسلمان داخل ہو کر اپنے بچوں کے عقیدے خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حل یہی ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ترجمے سے پڑھیں، خاص کر عقیدے کے جو چھوٹے چھوٹے کتابیں ہیں، اسلامی عقیدہ، اصلاحی عقیدہ، وہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدر کو ہم پہچانیں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں، تاکہ پکے موحد بنیں۔ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ کہاں گئے سب کو پتہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں۔ اب بتائیں آپ، کوئی شخص مچھلی کے پیٹ سے واپسی آیا زندہ ہو کر؟ کوئی ایسی مثال ملتی؟ اللہ ماشاء اللہ، جس سے اللہ رکھے اسے کون رکھے۔ یونس علیہ السلام فنادا فی الظلمات، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں سے اللہ کو پکارا۔ وہ اللہ کے بندوں، جو اللہ مچھلی کے پیٹ سے سن سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی کیوں نہیں سن سکتا؟ یا اللہ کی عظمت کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اسی وجہ سے واسطے تلاش کر رہے ہیں، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ۔ یہ واسطے سب یہ شرک کے چور دروازے ہیں، اس کو ڈک پکاریے، اللہ کی ڈک، اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ ڈک سنتا ہے۔ وہ میری اور آپ کی بھی نہیں، کافروں کی بھی سنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ میرے ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث ہے، اس کو بتایا بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ایک کرسچن لڑکی، ہم کہتے ہیں نا ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، طویل گنڈے کے واسطے لیتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو بطور علاج کے کہتے ہیں، حالانکہ شفا وہی دینے والا ہے، بیماری وہی دور کرنے والا ہے۔ کرسچن لڑکی ہے، مالکوں نے ان پر، اس لڑکی پر الزام لگایا
ایک قیمتی ہار ان کا گم ہو گیا، چیر اٹھا کر چلی گئی، بچی نہانے گئی ان کی، چیر اٹھا کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو ملازمہ ہے نا، یہ کرسچن، یہ اس کے پاس ہے۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے اللہ کو تو مانتے تھے نا، کرسچن اللہ کو مانتے ہیں، بہت بات ہے کہ اللہ کے شریک مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ اس نے اندر ہی اندر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب یہ بات ان کی سنی، انہوں نے کہا ہم تیری حتیٰ کہ تجھے برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ جب یہ بات اس نے سنی، ایسی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، اب جب بات آئی اس کی عزت پر، اس نے اللہ کو پکارا۔ ابو جہل کے بیٹے نے اللہ کو نہیں پکارا تھا، اکرمہ نے اللہ کو نہیں پکارا تھا۔ اللہ نے نجات نہیں دی، مسلمان نہیں ہو گیا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ جو ابو جہل کے بیٹے کی سن سکتا ہے، میری اور آپ کی کیسے نہیں سن سکتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کرسچن لڑکی نے اللہ کو پکارا، اے اللہ یہاں تو میری عزت پر حرف آنے کو ہے، اب اس وقت کوئی میری مدد کر سکتا ہے، سارے میرے مخالف ہیں۔ حالانکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں میں نے یہ ہار نہیں اٹھایا، لیکن پھر بھی مجھ پر الزام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جیسے اللہ کو پکارا، چیل آئی، وہ ہار وہیں پر پھینک کے چلی گئی جہاں اس کی تلاشی لے رہے تھے۔ اب تلاشی لینے ہی والے تھے، اس کو بڑھنا کرنے ہی والے تھے، وہ چیل آئی، ہار پھینک کے چلی گئی، کہا ھذا الذی اتہمتمونی، یہی وہ ہار ہے جس کا تم نے مجھ پر الزام لگایا۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، مسلمان ہو گئی۔ کہا یہ ہار والا دن میرے رب کے عجیب کرشموں میں سے ایک عجیب کرشمہ ہے، اس واقعے نے مجھے کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا۔ وہ اللہ کے بندوں، جو کرسچن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی سنتا ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، لیکن سارے تعویذوں کے، جدوں کے، ان دھاگوں کے لیتے ہیں، کالی ہڈیوں کے لیتے ہیں، کیا میں اور آپ مسلمان نہیں؟ ہم اللہ کو ڈائریکٹ کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ ہی پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ یہ مزارات کے یہ سارے کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کا پہلا شکوہ ان مشرکوں سے ہے جو شرک کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جو شرک کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، توحید لوگوں کو نہیں بتاتے، شرک بتاتے ہیں، شرک لوگوں کو توحید بنا کر پیش کر کے لوگوں کا عقیدہ برباد کر رہے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں۔ اب سوال یہ کہ یونس علیہ السلام نے پچھلے کس پیغمبر کا واسطہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، یہ ادریس علیہ السلام کا، یہ آدم علیہ السلام کا۔ جب اللہ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پکارا، جس اللہ نے یونس کو نجات دی، مجھے اور آپ کو کیسے نجات نہیں دے سکتا؟ اللہ کے بندوں، ان فکروں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے، ان ازمائشوں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا سن لی، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے غم سے، تکلیف سے نجات دی۔ سن لو مومنو، اگر تم بھی تکلیف میں مجھے پکارو گے، کذالک ننجی المؤمنین، تمہیں بھی ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث، وہ مسلمان جس کو کوئی پریشانی ہو، کاروبار میں گھاٹا آ گیا، اللہ نہ کرے نقصان ہو گیا، بچے بیوی بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ازمائش، کسی مصیبت میں اللہ نہ کرے آن پڑا، اور وہ دعا کرے، اور اس دعا میں یہ بار بار پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میرا عقیدہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں نادان ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو پاک ہے ہر قسم کی شراکت سے، میں ہی نادان ہوں۔ فرمایا جو یہ دعا جس دعا میں بھی پڑھے گا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اس کی دعا لا محالہ یقینی طور پر قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو اللہ کا شکوہ ہے لوگوں سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو، اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اللہ کی عظمت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ
کہ برابر جن کو قرار دیتے ہیں ان کی عبادت سے طائب ہو کر سچی توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، ان کو اللہ کے برابر قرار دے کر، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا گویا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے یہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء صفات میں اگر کسی کا عقیدہ ہے آج ہی سچی توبہ کر لیجئے، اللہ کی عظمت کے پہچانی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے پہچانی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ جو کچھ سنایا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔